سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ پاک اس امت کو عذاب دینے کا ارادہ فرماتا، عذاب دینا چاہتا، تو انہیں قرآن اور رمضان نہ عطا کرتا، کہ قرآن اور رمضان ان کو وہ نعمتیں عطا کی ہیں جس کے ذریعے یہ بآسانی اپنی بخشش کروا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے اس امت پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بڑی مہربانیاں فرمائی ہیں، اور تھوڑے عمل کے بدلے میں اللہ پاک بہت زیادہ ان کو اجر عطا فرماتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نحن الآخرون والسابقون، کہ ہم آخر بھی ہیں اور سبقت لے جانے والے پہلے بھی ہیں۔ آخر اس اعتبار سے کہ ہمیں جو دنیا میں بھیجا گیا ہے وہ سب سے آخر میں بھیجا گیا ہے، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں اس امت کو داخل کیا جائے گا۔ تو اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی جو مشہور صورت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا گیا۔ اس کی وجہ بھی یہی بیان کی گئی کہ پچھلی امتوں کی جو عمر ہوتی تھی وہ بہت بڑی بڑی ہوتی تھی، اور وہ جسم کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے بھی بڑے مضبوط ہوا کرتے تھے، تو ان کی عبادتیں بھی مشہور و معروف تھیں اور لمبے لمبے عرصے تک وہ عبادت کرتے تھے۔ اب اس امت کو ایسی طاقت بھی نہیں دی گئی اور اتنی عمر بھی نہیں دی گئی، تو ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ اگر 1000 مہینوں تک عبادت کریں تو ان کا اپنا ثواب ہے، لیکن اس امت کو ایک ہی رات اللہ پاک نے ایسی عطا فرما دی کہ اس میں عبادت کریں تو ان کی 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہو جائے گا۔ تو یہ سب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ کی بارگاہ میں جو محبوبیت ہے، آپ جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اس کا صدقہ اس امت کو اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ تو تھوڑا عمل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر بڑے اجر عطا فرماتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے، میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں، اس حوالے سے توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک شخص جو ہے قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اس کے نامہ اعمال کے 99 رجسٹر پیش کیے جائیں گے جو ٹوٹل گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، مکمل گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور وہ میزان عمل پر ڈال دیے جائیں گے۔ قیامت کے دن بندوں کے اعمال تولنے کے لیے میزان رکھا جائے گا، ترازو رکھا جائے گا، جس کے دونوں پلڑوں کے حوالے سے یہ بیان کیا کہ اس کا ایک پلڑا ہی اتنا بڑا ہے کہ جس میں زمین و آسمان سما جائے، اتنا اللہ کی قدرت کہ اتنا بڑا میزان ہوگا، تو اس کے گناہوں کے رجسٹر اس کے اندر بھرے ہوئے ہوں گے۔ ایک پلڑے کے اندر گناہ رکھے جائیں گے، دوسرے میں نیکی رکھی جائیں گی، تو اس کی گناہ ہی گناہ ہوں گے، کوئی نیکی ہوگی نہیں۔ تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ تو کہے گا نہیں، کوئی نیکی نہیں، گناہ ہی گناہ تھے سارے۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ تمہارے اوپر آج ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے۔ پھر اللہ کے حکم سے فرشتے ایک پرچی نکالیں گے، تو وہ کہے گا کہ اتنے سارے رجسٹروں کے سامنے اس ایک پرچی کی کیا حیثیت ہے؟ اگر کوئی نیکی ہے بھی تو ان کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ تو اس پرچی پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا، یعنی اس نے کبھی کلمہ پڑھا ہوگا اللہ کی رضا کے لیے، تو اس پہ لکھا ہوگا، تو وہ پرچی اس کے دوسرے پلڑے پر، یعنی جس میں نیکی رکھی جائیں گی، اس پہ رکھا جائے گا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حدیث میں یہ ہے کہ جس میں وہ پرچی رکھی جائے گی وہ اس کے تمام گناہوں کے پلڑے کے اوپر بھاری ہو جائے گی، اور اس بندے کی اللہ پاک مغفرت فرما دے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی عنایت۔ ظاہر ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک نیکی اور دوسری طرف اتنی لاکھوں لاکھ گناہ ہوں تو
عدل اگر ہوتا، انصاف اگر ہوتا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ عدل سے کام لینا، تو نتیجہ کیا نکلتا کہ وہ بندہ جہنم میں جاتا. لیکن یہاں عدل نہیں، فضل ہوا. اللہ پاک نے اپنے فضل سے کام لیا، عدل کے خلاف نہیں کیا، فضل سے کام لیا اور اس بندے کو جنت کے اندر داخل فرمایا. اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس کے نامہ اعمال کو اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کے گناہ اس کو بتائے جائیں گے کہ تو نے یہ گناہ کیا. وہ کہے گا ہاں میں نے یہ گناہ کیا. سارے چھوٹے گناہ جو ہوں گے وہ بتائے جائیں گے، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا. مانتا جائے گا کہ ہاں میں نے یہ گناہ کیا، اور ڈر رہا ہوگا کہ اس کا کوئی بڑا گناہ، جو بڑے بڑے گناہ اس کو یاد ہوں گے کہ میں نے یہ سارے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، یہ کہیں میرے سامنے بیان نہ ہو جائیں تو میں کیا کروں گا، یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں. تباہی یہ بھی لاتے ہیں. تو وہ ڈر رہا ہوگا. تو اللہ پاک کی طرف سے اسے کہا جائے گا کہ جتنے تیرے گناہ گنائے گئے ہیں ان تمام کو معاف کر کے ہر گناہ کے بدلے ہم نے تجھے نیکی عطا فرما دی، اجر عطا فرما. تو وہ بول پڑے گا یا اللہ عز و جل میں نے تو بڑے بڑے گناہ بھی کیے. جب اللہ کے نام کو دیکھے گا، نوازشوں کو دیکھے گا، تو بول پڑے گا کہ میں نے تو بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ان گناہوں کو معاف فرما کر بھی اسے نیکی عطا فرما دے گا. تو یہ جو عنایتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کو بیان کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ایک تو مایوس نہ ہو، اگر اس سے خطا ہو جاتی ہے تو توبہ کرے. دوسرا یہ کہ یہ جو انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ان کو ہلکا نہ سمجھے، بلکہ ان کو کر گزرنے کی کوشش کرے. جس نیکی کا موقع ملے وہ نیکی کر گزرے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا قیامت کے دن اس کے بدل کو دیکھے گا. میں ایک دو باتیں، ایک دو حدیثیں جو چھوٹے مختصر اعمال پر مشتمل ہیں وہ عرض کرتا ہوں. کوشش کریں کہ اپنی زندگی کے اندر اس کو شامل کر لیں. آج کا سبق یہ سمجھیں کہ آج کا درس اسی پر ہمارا ہو اور یہی ہمیں حاصل ہو. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خصلتان لا يحافظ علیہما عبد مؤمن الا دخل الجنہ، کہ دو باتیں ہیں، دو عمل ہیں، کوئی بھی مسلمان بندہ اگر اس کو ہمیشہ کرے، ہمیشہ اس پر عمل کرتا رہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. وہ دو چیزیں کیا ہیں، دو عمل کیا ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ نمازوں کے بعد وہ 10 مرتبہ سبحان اللہ کہے، 10 مرتبہ الحمدللہ کہے، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہے ہر نماز کے بعد. ویسے تو 33 مرتبہ بھی پڑھنے کی الگ فضیلتیں ہیں، لیکن یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جو 10 مرتبہ یہ پڑھتا ہے تو 5 نمازوں میں جب پڑھے گا تو یہ 150 ہو جائے گا. تو فرمایا کہ یہ زبان پر 150 ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے 1500 نے کیا اس کو عطا فرمائے، یعنی 10 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا. یہ پہلی خصلت ہے، پہلا کام ہے کہ جس پر بندہ ہمیشگی اختیار کرے. تو ارشاد فرمائے کہ 2 چیزیں جس کے اندر ہوں، 2 باتیں جس کے اندر ہوں، جس پر وہ ہمیشگی اختیار کرے، ہمیشہ کرتا رہے، جنت میں داخل ہوگا. دوسری بات، دوسرا عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب وہ سونے کے لیے آئے، اپنے بستر پر پہنچے تو 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہے اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہے. آگے پیچھے ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں. یہ کہے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ارشاد فرمایا کہ یہ ہیں جو زبان پر آئی ہیں وہ 100 آئی ہیں، 33 اور 34 100 ہو گئی ہیں 100، لیکن اللہ تبارک و تعالی 1000 نے کیا اس کو عطا فرمایا. اور بشارت کیا دی کہ یہ نیکیاں اپنی جگہ پر اس کے ذریعے سے درجات بلند ہوں گے،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو جو ہمیشہ یہ عمل کرتا رہے گا اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ اچھا، دوسری بات میں کئی مرتبہ یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ جہاں ایسے اعمال پر آخرت کا اجر عطا فرماتا ہے جس سے بندے کی آخرت بہتر ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اعمال پر دنیاوی جو فوائد ہوتے ہیں وہ بھی عطا فرماتا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے بھی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات دیتا ہے کہ اگر بندہ ان چیزوں پر پابندی اختیار کرے۔ اب یہ جو عمل ہے، رات کو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا، ایک تو اس سے آخرت کا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے، دوسرا حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ گھر کے کام خود کیا کرتی تھی، چکی خود چلایا کرتی تھیں، جھاڑو خود دے دیا کرتی تھیں۔ اب اس دور میں گیہوں پیسنے کے لیے گھر کے اندر ہی عورتیں یہ چکی پیستی تھیں، تو آپ کے مبارک ہاتھوں میں نشان پڑ گئے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے کہا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، اور کوئی وہاں پہ کنیز وغیرہ باندیا وغیرہ آئی ہیں تو آپ بھی کوئی خادم کے طور پہ لے لیں۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سارا معاملہ بتایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آئے، اور آ کے آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ دوں، یعنی تمہیں کنیز چاہیے، باندی چاہیے کہ جو آ کے تمہارے کام کاج وغیرہ کرے، تو اس سے بہتر چیز میں تمہیں دوں۔ وہ کیا؟ وہ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسبیح سکھائی کہ تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ نتیجہ اس کا علماء نے یہ بیان کیا کہ جو بندہ رات اس کو سو کر، اس کو پڑھ کر سونے کا عادی ہوگا، صبح اٹھے گا اس کی طبیعت فریش ہوگی، اس کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی، اور یہ تجربہ کرنے والے بخوبی جانتے ہیں اس کو کہ جو یہ کر کے سوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صبح بالکل حشاش پشاش اٹھاتا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں فائدہ اسی وقت دیتی ہیں جبکہ بندہ اس پر پابندی اختیار کرے۔ اگر پابندی اختیار کرتا ہے، ہمیشہ کرتا رہتا ہے، تو یہ چیزیں زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں۔ تھوڑا ٹائم عمل کر کے چھوڑ دینا یہ پسندیدہ چیز بھی نہیں ہے۔ اور عمل بھی دیکھیں نا، چھوٹے چھوٹے سے، ایک تو بہت بڑے عمل جو ہمارے اولیاء اللہ کرتے تھے، بزرگان دین کرتے تھے، ان کو اللہ نے یہ توفیق و سعادت دی تھی، لیکن اللہ نے اس امت کے کسی فرد کو محروم نہیں رکھا۔ چھوٹے چھوٹے عمل کے اوپر اللہ پاک نے کیسی کیسی برکتیں عطا فرمائی ہیں، تو اس پر ہمیشگی اختیار کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ چھوٹا سا عمل ہے، بندہ اس کے اوپر ہمیشہ عمل کرتا رہے، اس کی برکتیں دو جہاں کے اندر اس کو حاصل ہوں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ الاستقامت فوق الکرامہ، کہ استقامت جو ہوتی ہے یعنی ہمیشگی اختیار کرنا، یہ کرامت سے اوپر ہوتی ہے۔ کوئی کرامت دکھا دے آپ کو تو یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر آپ نیک عمل کے اوپر استقامت حاصل کر لیں تو یہ اس سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پسندیدہ عمل کون سا تھا؟ فرمایا کہ ما داوم علیہ صاحبہ وان قل، وہ عمل آپ کو پسند تھا کہ جو ہمیشہ بندہ کرتا رہے، اگرچہ تھوڑا ہو، لیکن اس کو ہمیشہ کرتا رہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ جو مشہور ہے، اللہ کرے یہ بھی ہم اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، صحیح بخاری شریف کے سب سے آخری حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جو اللہ کو بڑے پسند ہیں، محبوب ہیں اللہ کو۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان جس کا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کتنا بڑا ہے، فرمایا میزان پر بہت بھاری رکھے جائیں گے، میزان بھاری ہو جائے گا۔ وہ کون سے دو جملے ہیں کہ جو اللہ کو پسند بھی ہیں، زبان پر ہلکے بھی ہیں، میزان پر بڑے بھاری بھی ہیں، جن کو پڑھنا بڑا آسان ہے؟ ارشاد فرمائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ ایک جملہ، سبحان اللہ العظیم یہ دوسرا جملہ۔ یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اس پسند ہونے کا معنی علماء نے یہ بیان کیا کہ جو بندہ ان کو پڑھنے کا عادی ہوگا
اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا، اس کو اپنا پیارا بنا لے گا جو اس کو پڑھنے کا عادی ہوگا۔ تو اس کی بھی عادت بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا ذکر ہمیشہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔